بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ایک استاد ہوں۔ میں 12 سے 14 گھنٹے میں بھی نہیں تھکتی کیونکہ اس کام سے مجھے محبت ہے۔ یہ کام مجھے سیکھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، نئے نئے تجربے سے واسطہ پڑتا ہے، دوسروں کی کامیابی میں میں ان کی مدد کر سکتی ہوں۔ ایمانداری ایک ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ لوگ تبلیغ سے اتنا متاثر نہیں ہوتے جتنا آپ کے کردار سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جس قدر زیادہ لگاؤ رکھیں گے وہ اسی قدر زیادہ ذہین اور تابع فرمان ہوں گے۔ اردو کے مضمون میں فیڈرل بورڈ HSSC 1 2023 کے سالانہ امتحانات میں فضائیہ ڈگری کالج آف پی کی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ مقدس شوکت نے امتحانات میں شاندار کامیابی حاصل کی اور 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے۔ میں اسے اس شاندار کامیابی پر سراہنا چاہتی ہوں اور ان تمام طلباء کو جنہوں نے 90 اور 80% نمبر حاصل کیے، وہ بھی تعریف کے قابل ہے۔ لیکن میں آپ سب کو ایک پیغام بھی دینا چاہوں گی۔ زندگی کبھی کبھار نہیں، تسلسل سے کامیابیاں مانگتی ہے۔ کامیابی مستقل مزاجی کو پسند کرتی ہے۔ فتوحات کو تواتر سے اپنے نام کرنے کے لیے بلا ناغہ تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تواتر سے کامیابی سمیٹنے کے لیے ڈسپلن کے ساتھ ہر روز جیت کو نئے سرے سے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں شدت اور وضاحت کے ساتھ سوچنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کے کھیت میں اس سوچ کا بیج بو دیا ہے۔ سوچ اعمال کی رہنمائی کرے گی۔ اگر سوچ صحت مند ہوگی تو نتائج صحت مند ہوں گے۔ اگر سوچ بیمار ہوگی تو نتائج بھی بیمار ہی ہوں گے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ ہم تصویروں کی شکل میں سوچتے ہیں۔ ہر سوچ کے ساتھ ہمارے ذہن کے کھیت میں اس سوچ کی ایک تصویر ابھرتی ہے۔ اپنے ذہن کی سکرین پر ابھرنے والی تصویروں میں خود کو خوشحال، خوش اور کامیاب دیکھیے۔ یہ سوچیں آپ کی رہنمائی کریں گی، آپ کو ان لوگوں، ان مواقع اور ان وسائل سے قریب کر دیں گی جو آپ کے خوابوں کو تعبیر دے سکیں گے۔ ذہن فیکٹری کی مانند ہے جس کے 2 شعبے ہیں، ڈیزائن، پیداوار۔ کامیابی، ترقی اور عظمت کی بلندیوں تک پرسکون اور پراعتماد انداز میں پہنچنے کے لیے تیز ترین سواری آپ کی فطری صلاحیت ہے۔ جب آپ فطری صلاحیتوں سے ہم آہنگ بامقصد زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر کامیابی، شہرت، عزت خود بخود آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ فیض، فطرت نے تجھے دیدہ شاہیں بخشا۔ لوگوں کی آوازوں پر کان دھرنے کی بجائے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کریں اور اپنے اندر کی آواز سننے کی کوشش کریں۔ اپنے بیج کو پہچانیں، پھر اس کی افزائش کے لیے اپنے تمام تر وسائل کو وقف کر دیں۔ اگر آپ ایسے کاموں کو کم کرنے کے لیے باقاعدگی سے وقت نکالتے رہیں جو آپ کے لیے محبت کا درجہ رکھتے ہیں تو اس سے آپ کو وہ قوت ملے گی جو دیگر ہر ایک کام کرتے ہوئے آپ کی کارکردگی میں اعلیٰ معیار کی ضمانت بن جائے گی۔ جرأت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہوتی، اے مرد خدا مل کے خدا تنگ نہیں ہوتی۔ کائنات کا اصول بہتات، بے حد و حساب امکانات اور کثرت ہے۔ تو اس صورت میں کامیابی ہی ہمارا مقدر ٹھہرتی ہے۔ خوشحالی کی طرف پہلا قدم یہ ہے کہ لوگ جو چاہتے ہیں انہیں وہی دیا جائے۔ جیسے ہی آپ اپنی توجہ اس بات پر رکھیں کہ دوسرے کیا چاہتے ہیں، پھر دوسرے آپ کو خود بخود دینا شروع کر دیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نئے اور تازہ ارادے اور خیالات انہیں ان کی لگی بندی زندگی اور سکون کے خانے سے نکال باہر پھینکیں گے۔ زیادہ کی طرف بڑھنے میں ناکامی کی ایک وجہ ان کا یہ خوف ہے کہ کہیں زیادہ کو پا لینے کی خواہش میں جو کچھ ان کے پاس پہلے سے ہے اس سے بھی محروم نہ ہو جائے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حوصلے اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمیں نئے منظر کو پانے سے پہلے پرانے منظر سے آنکھیں ہٹانا پڑتی ہیں۔ نئی منزل پر قدم جمانے سے پہلے پرانی جگہ چھوڑنی پڑتی ہے۔ نئے سمندروں اور جزیروں کی دریافت کے عمل میں ساحل کے سکون اور تحفظ کو خدا حافظ کہنا اولین شرط ہے۔
کیا آپ ساحل کو خیر بات کہنے پر آمادہ ہیں؟ دنیا میں کسی بھی شعبے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے انسانوں کو کامیابیوں کی بلندیوں پر جانے کے لیے کون سی چیز آن کرتی ہے؟ اس اسٹارٹر کا نام کیا ہے؟ ایک واضح، بڑا اور بامعنی مقصد یعنی چابی۔ چابی تو ایک احساس ہے، ایک خواب ہے، ایک جستجو ہے، ایک آرزو ہے جسے آپ کہیں رکھ کر بھول گئے ہیں۔ چابی ہمیں مشکلوں سے لڑنا، ڈٹے رہنا، کھڑے رہنا، چھا جانا اور کامیاب ہونا سکھاتی ہے۔ یہ ہماری رہنما بن جاتی ہے اور ہمیں ناکامی کے چنگل سے نکال کر کامیابی کی بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہم ماضی کے تجربات کی بدولت بے بسی کی کیفیت پہ رہنا سیکھ لیتے ہیں اور چیزوں کو بہتر بنانے کے امکانات کے باوجود ہم اس تکلیف دہ صورتحال پر تکیہ کر لیتے ہیں۔ قوت، اختیار، صلاحیت اور امکان ہونے کے باوجود ہم محض ایک کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ماضی اور مستقبل دو مختلف حقیقتیں ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماضی میں کیا ہوا تھا۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بات سرے سے غیر اہم ہے کہ ماضی میں آپ کیا تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ آج آپ نے کیا بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عزیز طلبہ، بہت سے لوگ مستقبل کی طرف سفر کرتے ہوئے سامنے دیکھنے کی بجائے پچھلا منظر دکھانے والے آئینے پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی کامیابی کی گاڑی حادثے کا شکار ہو جائے گی۔ اس کے برعکس آپ کو اس چیز پر پوری توجہ وقف کرنا ہے کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کے سامنے کے منظر میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ آپ کی دلی مراد کیا ہے؟ آپ کامیابی کی کس بلندی کو چھونا چاہتے ہیں؟ آپ جواباً معاشرے کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں کی زندگیوں کو کس طرح مثبت اور انوکھے انداز میں متاثر کر سکتے ہیں؟ سوچئے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ مسائل کی بجائے ان کے حل پر توجہ دیجیے اور یقین رکھیے کہ کوئی مسئلہ بھی پوری زندگی کو تباہ نہیں کر سکتا۔ عزیز طلبہ، اگر آپ دل سے اپنی زندگی کو زبردست بنانا چاہتے ہیں اور اپنی شناخت کو لازوال دیکھنا چاہتے ہیں تو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے فیصلہ کیجیے کہ آپ کیا بننا پسند کرتے ہیں۔ اپنے رول ماڈل کی طرح رہنا شروع کیجیے، اس کی طرح سانس لیجیے، اس کی طرح بات کیجیے، اسی شخص کے انداز میں دوسروں سے ملیے۔ لوگوں کے ساتھ اسی احترام، وقار، محبت اور شفقت سے پیش آئیے جیسے کہ وہ شخص پیش آتا ہے۔ اگر آپ اس شخص کے انداز میں سوچنے، محسوس کرنے اور ایکٹ کرنے کا فیصلہ کر لیں جو کہ آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ ایک دن حقیقتاً وہی شخص بن جائیں گے اور اس سے اگلے دن آپ چاہیں تو اس سے 2 قدم آگے جا کر کامیابی کی چوٹی کو اور بھی اونچا کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، ماضی کو بھول جائیے۔ اس بات پر نہ سوچیے کہ آپ کون تھے، بلکہ یہ سوچیے کہ آپ نے کیا بننا اور کیا بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کشتی بنانے سے لے کر سمندر میں ڈالنے اور چپو مارنے کا کام تو آپ کا ہے، لیکن کشتی پار لگانا رب کا کام ہے۔ کیا آپ ایک آخری کوشش، بھرپور کوشش اور کامیاب کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم ٹائم کو نہیں، صرف اپنے آپ کو ہی مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنا کام وقت پر شروع کر کے صحیح وقت پر ختم کر لیں تو ہمیں تناؤ اور احساس شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم خاصے سکھی رہیں گے، ہمارا بہت سارا وقت اور توانائیاں محفوظ رہیں گی، ہماری عزت نفس میں اضافہ ہوگا اور سب سے بڑھ کر ہم لمحہ بہ لمحہ اپنے مقاصد سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، کامیابی انسان کی کسی ایک خاص شعبۂ زندگی میں کارہائے نمایاں سر انجام دینے کا نام نہیں۔ دائمی کامیابی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان کی ذاتی، سماجی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی پہلوؤں کی بیک وقت نشوونما ہو اور اس کی شخصیت کے مختلف پہلو مکمل توازن میں ہوں۔ دفتر کے وقت کو بچاتے بچاتے اگر آپ اپنی خاندانی زندگی کو نظر انداز کر جاتی ہیں تو ایک محاذ پر کامیابی آپ کو باقی چیزوں میں بری طرح ناکام ثابت کر دے گی۔ گھر اور کام اور تمام معاملات میں توازن دیر پا کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ صحیح وقت پر صحیح چیزوں کو صحیح طریقے سے کرنے کا نام ہی ٹائم مینجمنٹ ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب اپنی ترجیحات کا تعین کرنا اور بہتر طریقے سے ان ترجیحات سے نتائج حاصل کرنا ہے۔ کامیاب افراد ہر رات بستر پر لیٹے ہوئے سونے سے پہلے خود سے چند سوالات کرتے ہیں۔ آج کے دن میں کن افراد کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں؟ آج میں نے کون سے ایسے مراحل طے کیے ہیں جن پر مجھے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے؟
کل کے لیے میری امیدیں اور مقاصد کیا ہوں گے۔ مثبت رویے، احساس تشکر اور قدر ذات کامیاب زندگی کے ناگزیر ستون ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص قابل ہے اور اس میں کامیاب ہونے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے اعلیٰ ذہانت کی بجائے سماجی ذہانت کا کردار بہت اہم ہے۔ سماجی ذہانت سے مراد لوگوں سے روابط اور تعلقات بنانے کی صلاحیت ہے۔ کوئی بھی فرد اکیلا عظیم کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ بڑی کامیابی کے لیے ہمیں دوسروں کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات استوار کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز طلباء، آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ بہت بڑے بڑے چیلنجز کو قبول کریں اور پھر ان چیلنجوں کی قیمت کوشش اور محنت کی صورت میں چکائیں۔ چیلنج کے حوالے سے جو بھی مشکلات ہوں ان کو اس وقت تک برداشت کرتے جائیں جب تک آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو جاتی۔ ٹھوکریں کھا کر جو سنبھلتے ہیں وہی نظام جہاں بدلتے ہیں۔ راستوں کو ہم نے بدلنا ہے، راستے خود کہاں بدلتے ہیں۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے تمام طلباء اس عزم کے ساتھ نئی کامیابیوں کے لیے تیار رہیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔